لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما مهدي هذه الأمة خاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. معزز ناظرین، آج ہماری مختصر گفتگو ہوگی دعائے افتتاح کی سند کے سلسلے میں، لیکن اس سے پہلے جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ دیکھو تمہیں جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو. کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کیونکہ سماعت، بصارت اور دل یہ سارے کے سارے مسئول ہیں. خداوند عالم ان سب سے جو ہے سوال کرے گا. تو بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، بغیر علم کے کسی چیز کا اتباع یا کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ہوا یوں کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہندوستان سے میرے پاس ایک عبد صالح اور بندہ خدا نے مجھے کال کیا اور کال کر کے بتایا کہ آغا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک ہندوستان کے ہم شیعہ مذاہب سے مربوط ہی غالباً ایک شخص نے دعا افتتاح کی سند کے اوپر اشکال کیا ہے. پھر انہوں نے جو ہے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا ضعیف روایتوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے؟ فقہ کو چھوڑ کر کے اگر ضعیف روایتیں اخلاق میں پائی جائیں یا عقائد میں پائی جائیں یا دوسری چیزوں میں پائی جائیں، مثلا دعا میں پائی جائے، تو کیا ضعیف روایت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل عمل کیا جا سکتا ہے، ضعیف روایتوں کے اوپر عمل آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن کی دوسری آیتوں سے یا پھر یہ کہ قطعی روایتوں سے وہ روایت ٹکراتی نہ ہو، معارض نہ ہو، تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور بالخصوص جہاں مستحبات اور مکروہات کی بات ہو تو اس میں علماء کو میں نے ادلہ سنن میں تسامح سے کام لیتے ہوئے دیکھا ہے. ادلہ سنن میں تسامح سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ مستحبات اور مکروہات میں یعنی جو سنتی چیزیں ہیں ان میں خود ہمارے علماء سخت گر نہیں تھے، سختی نہیں برتتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے تھے اگر وہ چیز قرآن اور دوسری روایتوں، قطعی روایتوں کے مخالف نہیں ہوتی تھی تو اس کو ذکر کرتے تھے. تو اس میں ذکر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے جو ہے مجھے پس منظر سمجھایا. جب پس منظر سمجھایا تب مجھے مسئلے کی اہمیت اور نوعیت کا اندازہ ہوا کہ واقعی یہ مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور جس کا جواب دیا جانا شرعی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے اسکالر ہیں، انہوں نے جو ہے دعائے افتتاح کی سند کے اوپر اشکال کیا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے. پھر انہوں نے مجھے وہ ساری ویڈیوز ان کی بھیجی، ان کے چینل کی لنکس بھیجی، وہ میں نے دیکھا. تو میں جب ان کی ویڈیو دیکھا تو انہوں نے صرف اور صرف سند کے اوپر بات کی ہے، دعائے افتتاح کی صرف سند کے اوپر بات کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بغدادی، داعش والا نہیں بلکہ ایک دوسرا ابو بکر بغدادی تھا جس نے اس روایت کو جناب محمد بن عثمان عمری سے روایت کو نقل کیا ہے. اور اس میں جو ہے یہ سند جو ہے ضعیف ہے. سند میں چونکہ معصوم کا حوالہ نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ سب جو ہے ضعیف ہے اور ضعیف چیزوں کو دین سے الگ کر دینا چاہیے. بہرکیف میں نے ان کی ویڈیو دیکھا، پھر کئی ویڈیوز دیکھی. تو آج فی الحال جو ہے ہم ان کا صرف اور صرف دیکھیں علمی رد و بدل ہے، علمی مباحثہ ہے. ان کی جو بات تحقیق میں نہیں آ پائی وہ میں اپنی اس تحقیق میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس تحقیق کو دیکھیں اور فیصلہ خود آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کیا فیصلہ اختیار کرتے ہیں. کیا واقعی دعا افتتاح کی سند کو ضعیف مانتے ہیں یا نہیں؟ اس تقریر کے بعد سے آپ دعا افتتاح کے سلسلے میں مطمئن ہو جاتے ہیں. جو شبہ آپ کے دلوں میں ایجاد کیا گیا ذوف کا
وہ کیا شبہ آپ کے دلوں سے دور ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آئیے معزز ناظرین، ہم جو ہے آج کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ ہماری جو یہ خدمت دین ہے، یہ خدمت دین ہم کرتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے چینل کو زیادہ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، یا زیادہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، یا ہماری بات لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ہماری حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو آپ ہماری حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کا سہارا بنیں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہم جو ہے پورے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جب ہمیں محسوس ہو کہ لوگ ہمیں سننے کے لیے موجود ہیں، دین کی اصلاحیات وہ سننا چاہتے ہیں، تو ہم حوصلہ کر پائیں گے اپنی باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو معیار بنایا گیا ہے حدیث، اگر حدیث ضعیف ہو تو معتبر یا غیر معتبر کا جو معیار ہے، وہ فقہاء نے معیار یہ بنایا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی سند کے اعتبار سے حدیث میں کوئی ضعف نہ پایا جاتا، سب سے پہلا مرحلہ یہ۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اگر سند میں ضعف پایا بھی جائے، سند میں ارسال پایا جائے، مطلب یہ ہوا ارسال پائے جانے کا کہ سند معصوم تک نہیں پہنچے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے امام سے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو یہ جو ہے سند ہوتی ہے۔ اس سند کے ذریعے سے حدیث کا معیار، حدیث کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کسی حدیث میں یہ چیز موجود نہ ہو کہ کس چینل سے حدیث کو لیا، اور کس چینل سے حدیث کو لیا، اور آخر میں کس چینل نے امام سے حدیث کو لیا ہے، اگر یہ چیز نقل نہ ہو تو اسی حدیث کو ضعیف کا حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر حدیث ضعیف ہو، پھر بھی آپ جو ہے ضعیف حدیث اگر ہم دیکھیں گے، دوسری شرط اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث آیات قرآنی یا قطعی روایات، یعنی کہ جو روایتیں شیعوں کے نزدیک یقین کا سبب بنتی ہیں، یعنی کہ جو یقینی روایتیں ہیں، ان کے مخالف نہ ہو، تو پھر آپ جو ہے ضعیف روایتوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تواتر اور صحیح جو روایتیں جو یقین کا سبب بنتی ہیں، ایسی روایتیں ہمارے پاس بہت کم ہیں، اور اتنی کم ہے کہ شاید کہ ہمارے 5%، 10% مسائل کا بھی جو ہے وہ حل پیش نہ کر سکے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہے مستحبات کے لیے، نہ کہ واجبات اور حرام کے لیے، واجبات اور حرام جتنے ہیں ان سب کا ہمارے پاس قطعی روایت اور قطعی آیت اور قطعی روایت کے ذریعے سے جواب موجود ہے۔ بچا مستحب اور مکروہ اور مباح کا مرحلہ، تو مستحب، مکروہ اور مباح کے مرحلے میں جو ہے ہمارے پاس ضعیف روایتیں اگر ہم نکال دیں، ان کے اوپر عمل نہ کریں، تو ہمارے پاس جو ہے نمونہ عمل نہیں بچے گا، ہم مقام عمل میں سرگردان اور پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری تکلیف کو مشخص کرنے کے لیے علماء نے سب سے پہلے متواتر روایت کو دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کے بعد متواتر روایت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد صحیح روایت کو دیکھتے ہیں، صحیح کے بعد حسن، حسن کے بعد موثق، اور موثق کے بعد بھی اگر ہمارے پاس مقام عمل میں کوئی روایت نہیں بچی، صرف ایک روایت ہے کہ جو ضعیف روایت ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ضعیف روایت قرآن اور احادیث سے نہ ٹکراتی ہو تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے کہ کسی بھی حدیث کے ساتھ، چاہے وہ حدیث اخلاق کی ہو، اخلاقیات کے اوپر منحصر ہو، یا عقائد پہ منحصر ہو، یا فقہ پہ منحصر ہو، یا جو ہے دوسری چیزوں کے اوپر، مثلا دعا کے اوپر منحصر ہو، آپ جو ہے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے جو ہے معتبر نامعتبر ہونے کا سلسلہ بتایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دعائے افتتاح جو مین مدعا بنا ہوا ہے آج، اور یہ جو ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے کہ دعائے افتتاح کی سند ضعیف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائے افتتاح کا جو مضمون ہے، تو میں نے کہا کہ دو جو ہے ہم فلٹر لگائیں گے۔ پہلا فلٹر رہے گا مضمون کا، کہ ہم اس کا جو ہے دعائے افتتاح کا مضمون دیکھیں گے کہ وہ قرآنی آیات اور دوسری روایت سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا ہے، پہلا فلٹر۔ پھر دوسرا فلٹر ہم دیکھیں گے کہ اس کی سند واقعاً جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مضمون دیکھتے ہیں، اس کا میٹیریل دیکھتے ہیں، اس کا میٹر دیکھتے ہیں کہ یہ قرآنی آیات اور روایت سے
ٹکراتا ہے یا ٹکراتا نہیں. تو جب ہم دعا افتتاح کو دیکھتے ہیں تو دعا افتتاح میں خداوند عالم کی حمد و ستائش کی گئی ہے. اس میں خدا شناسی پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے، خدا کیسا ہے. اس میں خوف و رجا کا لزوم بتایا گیا ہے کہ خداوند عالم سے کیسے ڈرنا چاہیے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ خداوند عالم سے امید بھی وابستہ رکھنا چاہیے. نہ ایسا ہو کہ انسان جو ہے ڈر کر کے مایوس ہو جائے، بلکہ مایوسی خدا کا کفر ہے، بلکہ اس میں رجا ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے. عبادت کی توفیق کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے. پھر اس کے بعد سے دعا کی قبولیت میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے. خدا سے راز و نیاز، مناجات کی قیمت اور ارزش کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے. اور اسی دعا کے آخری پیراگراف میں جو ہے امام زمانہ کی جو ہے حکومت اور دولت کے سلسلے میں بات کی گئی ہے کہ آپ آئیں گے تو حکومت اسلامی جو ہے برگزار ہوگی، اور جب برگزار ہوگی تو اس میں شیعوں کا فریضہ کیا ہے، ان فریضوں کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے میں نے مختصر کر کے دعائے افتتاح کے مضمون کو، میٹر کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آپ قرآن کے آئینے میں اور حدیث کے آئینے میں دیکھیں تو یہ کہیں سے بھی نہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے اور نہ ہی حدیث سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے. بلکہ دعا افتتاح ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں خدا شناسی کے اعلیٰ ترین جو ہے مراتب پائے جاتے ہیں. اس میں خدا شناسی کے مراتب پائے جاتے ہیں، اس میں وظیفہ شناسی، انسان کرے کیا، انسان کے وظائف کیا ہونے چاہیے، اس کے اعلیٰ مراتب اس میں پائے جاتے ہیں. تو پہلا جو فلٹر تھا، اس پہلے فلٹر سے یہ دعا افتتاح بخوبی جو ہے ایگزام دے کر کے پاس ہو جاتی ہے. اس میں نہ کہیں آیت کا تعارض پایا جاتا ہے، نہ جو ہے حدیث سے تعارض پایا جاتا ہے. اب دعا کی سند کے سلسلے میں اگر ہم بحث کریں، جیسے کہ اشکال کیا، تو اس کے اوپر میں زیادہ فورس دے کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ دعا کی سند کے سلسلے میں ایک عام انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا ہے. ایک عام انسان کے لیے کافی ہے. اب اگر کوئی اس سے بڑا شکاک انسان ہوا، اس سے زیادہ شک کرنے والا انسان ہوا، تو ہم اس کو جو ہے حوالہ دے سکتے ہیں کہ کس کس کتاب میں یہ دعا نقل ہوئی ہے. سب سے پہلے شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں اور تہذیب الاحکام میں اس دعا کو نقل کیا ہے. تہذیب الاحکام وہ کتاب ہے کہ جو کتب اربع، جو شیعوں کی 4 مہم کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے. اگر یہ حدیث ضعیف ہوتی تو شیخ اپنی جو ہے معتبر ترین کتاب جو تہذیب ہے اس میں کیوں نقل کرتے؟ سب سے پہلے شیخ طوسی نے اپنی کتاب 2 کتاب میں، ایک کتاب میں نہیں بلکہ 2 کتاب میں نقل کیا ہے. پھر اس کے بعد سے شیخ طوسی کے زمانے کے بعد آتا ہے سید ابن طاؤس کا زمانہ. سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں اسی جو ہے دعائے افتتاح کو نقل کیا ہے، اور وہاں پہ سید ابن طاؤس نے سند کو بھی ذکر کیا ہے. وہ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ میں نے ابن ابی قرہ کی کتاب سے اس حدیث کو لیا، اور وہاں پہ انہوں نے مفصل اس سند کو اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے. اس کے بعد کف امین مصباح میں اور بلد امین میں مجلسی علیہ رحمان، آیت اللہ مجلسی علیہ رحمان، علامہ مجلسی علیہ رحمان نے زاد المعاد میں، اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس دعا کو نقل کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 6 معتبر شیعوں کی کتابوں میں یہ دعا منقول ہے. اب یہاں پہ ہم آقا محسن قرائتی نے اپنی کتاب شرح دعائے شریف افتتاح کے مقدمہ میں اس دعا کی سند کے سلسلے میں بہترین دلیل پیش کی ہے. وہ دلیل میں آپ کے جو ہے ذوق سماعت کے حوالے کرنا چاہوں گا. آقا محسن قرائتی کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے، جیسا کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں بھی یہی اشکال کیا گیا ہے کہ یہ دعا جو ہے محمد بن عثمان سے مروی ہے اور اس میں سند نہیں پائی جاتی ہے. سند کے حساب سے اس میں جو ہے ارسال پایا جاتا ہے، یعنی کہ سند چھوٹ گئی ہے، امام تک نہیں پہنچتی. تو اتنا تفصیل سے انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا جس تفصیل سے میں آپ کے سامنے اعتراض کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مین اعتراض یہ اٹھتا ہے اس دعائے افتتاح کے اوپر کہ حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو معصوم کا قول ہو، معصوم کا فعل ہو یا معصوم کا سکوت ہو، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم کو حدیث کہتے ہیں. اور ایسے میں جب ہم دعا افتتاح کو دیکھتے ہیں تو دعا افتتاح کی سند میں کہیں بھی دور دور تک امام کا نام نہیں ہے، بلکہ آخری نام جو ہے وہ جناب محمد بن عثمان عمری کا نام ہے. تو اس کی سند میں امام کا تو نام ہی نہیں آیا.
جب امام کا نام نہیں آیا تو یہ حدیث نہیں ہوئی. جب حدیث نہیں ہوئی تو حدیث کا پڑھنا اس دعا کا پڑھنا مستحب کیسے ہو گیا؟ تو اگر اشکال کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس ڈھنگ سے، اس سلیقے سے اشکال کرے کہ واقعی جو اشکال وارد ہو. تو بہرکیف اشکال یہ ہوا. اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس کا 3 جواب آغا محسن قراتی نے دیا ہے کہ، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان 3 جواب سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا معصوم سے صادر ہوئی ہے، یعنی کہ امام زمانہ کی توقیع ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، یہ حدیث آپ کی طرف سے صادر ہوئی ہے، آپ نے بیان کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ مرحوم مجلسی جیسا حدیث شناس محدث بزرگ جو اتنی بڑی شخصیت کا حامل ہے، وہ انسان کہہ رہا ہے، یعنی کہ علامہ مجلسی جیسی شخصیت کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ الاقبال. وہ اپنی کتاب بحار الانوار میں اقبال کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، نقلا من کتاب محمد ابن ابی قرہ باسنادہ عن محمد ابن عثمان العمری عن القائم من ادعیت لیالی شہر رمضان اللہم انی افتتح الثناء بحمدک. یہاں سے دعا ثنا افتتاح شروع ہو جاتی ہے. مرحوم مجلسی، علامہ مجلسی جیسی شخصیت، محدث بزرگ، حدیث شناس، ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے علامہ مجلسی کی ذات کے سامنے؟ ہم اور آپ جو ہے محدث، کیا محدث کے رد پا کے برابر بھی شاید کہ نہ ہو. وہ محدث شخصیت کہہ رہی ہے انل قائم، یعنی کہ قائم سے مروی، یعنی کہ یہ چیز امام زمانہ سے مروی ہے. تو اب جب علامہ مجلسی جیسی شخصیت کہتے کہ یہ حدیث امام قائم سے مروی ہے، تو پھر یہاں پہ سوال کی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ یہ جو ہے، اور اعتراض کی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ ہم اعتراض کریں کہ یہ حدیث جو ہے مرسل ہے اور اس میں امام کا نام نہیں پایا جاتا اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. پہلی دلیل یہ ہو گئی کہ خود علامہ مجلسی نے کہا ہے عن القائم. دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، علماء اعلام گرچہ ادلہ سنن میں تسامح سے کام لیا کرتے تھے. ادلہ سنن میں تسامح سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کڑی نگاہ نہیں رکھتے تھے مستحبات اور مکروہات کے سلسلے میں، یعنی تسنن، یعنی سنتی چیزوں کے سلسلے میں وہ کڑی نگاہ نہیں رکھتے تھے. یعنی کہ علماء کا فلٹر موجود تھا، جا بجا بیٹھا ہوا تھا. آپ غور کریں کہ جہاں احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کو محسوس ہوا کہ احمد بن محمد بن خالد برقی اپنی کتابوں میں ضعیف روایتوں کو نقل کرتے ہیں، تو فوراً انہوں نے خالد برقی کی جو ہے دھر پکڑ کیے. دھر پکڑ کرنے کے بعد سے ان کو قم سے جو ہے تبعید کر دیا، ان کو قم میں آنا بین لگا دیا. لیکن یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ جو اپنے فعل کے اوپر جو ہے نادم ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کا فیصلہ جو ہے حق بجانب نہیں تھا، تو بعد میں احمد برقی کو انہوں نے واپس جو ہے اسی عز و شرف کے ساتھ قم میں واپس بلایا اور ان کا کھویا ہوا مقام جو بین لگانے کی وجہ سے جو ہے فوت ہو گیا تھا وہ واپس لوٹایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کا فلٹر، یعنی کہ علماء بے شکل فلٹر کی شکل میں بیٹھے ہوا کرتے تھے جا بجا، اور وہ ہمیشہ احادیث کی جانچ پڑتال چھان بین کیا کرتے تھے. جو بھی ضعیف روایت ہوتی تھی اس کو دور کر دیتے تھے. اگر کوئی انسان ضعیف روایتوں کو نقل کرتا تھا تو اس کے اوپر جو ہے قہر بن کر کے برستے تھے. تو ایسے عالم میں کسی بھی عالم دین کا دعا افتتاح کے اوپر اشکال نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعا افتتاح کی سند جو ہے ضعیف ہے اور جو ہے یہ معصوم سے صادر نہیں ہوئی ہے؟ یہ ہم ایسا ہرگز فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور جو دوسری دلیل پڑھنے جا رہے تھے، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے معصوم سے ہی صادر ہوئی ہے کہ علماء جو ہے فلٹر کی شکل میں ہوا کرتے تھے، احادیث کو جو ہے دھر پکڑ کیا کرتے تھے. لیکن دوسری طرف علماء تشیع، علماء اسلام جو ہے تسامح سے کام لیا کرتے تھے، چشم پوشی سے کام لیا کرتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی روایت اگر قرآن کی آیت سے اگر معارض نہیں ہے، اگر یا دوسری روایتوں سے، قطعی روایتوں کے اگر معارض نہیں، اس سے ٹکرا نہیں رہی ہے، تو پھر ایسے میں اگر کوئی مشکل اگر اس کے میٹر میں، اس کے محتوا میں نہیں پائی جاتی تھی، تو گرچہ اس میں سند میں اگر ذوق پایا جائے پھر بھی علماء اپنی کتاب میں نقل کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کے تسامح سے کام لینے کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ کوئی عالم اپنی معتبر ترین کتاب میں ایک غیر معتبر اور ضعیف روایت کو امام سے منسوب کر کے اپنی کتاب میں لکھ دے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ واقعا بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. یعنی کہ ایک عالم دین کے جو اپنی معتبر یعنی کہ علامہ شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب تہذیب الحکام کہ جو شیعوں کی 4 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے، کیا شیخ طوسی کو اتنی نعوذ باللہ تمیز نہیں تھی کہ غیر معصوم کے کلام کو معصوم کا کلام سمجھ کر کے اپنی معتبر ترین کتاب تہذیب الحکام میں لکھ دیں، اس کو اپنی کتاب میں جگہ دے دیں؟ نعوذ باللہ نہیں. وہ ہم سے بڑے محدث تھے، انہوں نے کوئی اشکال نہیں کیا، بلکہ اپنی معتبر ترین کتاب میں دعائے افتتاح کو لکھا، تہذیب الحکام میں لکھا. پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دعائے افتتاح کی سند کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ تو یہ 2 دلیل ہو گئی. تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مستحب، مکروہ، واجب، حرام اور مباح یعنی کہ جو احکام 5 ہیں یہ صرف اور صرف آیات اور روایت سے اخذ کیے جاتے ہیں، روایت اور آیات سے نکالے جاتے ہیں. جب تک آیات اور روایتیں موجود ہیں تب تک آیات اور روایت سے نکالے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہیں تو پھر بصورت دیگر جو ہے فقیہ اس میں اجتہاد کرتا ہے اور اصول عملیہ سے تکلیف کو مشخص کرتا ہے. لیکن مستحب، مکروہ، واجب، حرام، مباح ہمیشہ پہلی سچویشن میں قرآن اور آیات سے نکالے جاتے ہیں. اور ایسی صورت میں مرحوم کفمی کا یہ کہنا کہ یستحب ان یدعا فی کل لیلۃ منہ بہذا الدعاء اللہم انی افتتح ثناء بحمدک، یعنی کہ مرحوم کفمی کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، دعائے افتتاح، اللہم انی افتتح ثناء بحمدک 3 ڈاٹ یہاں پہ دیا ہوا، یعنی کہ عبارت جاری ہے، یعنی کہ یہاں سے دعا پوری جاری ہے. مرحوم کفامی کا کہنا کہ مستحب ہے. میں کہوں گا کہ آغا مرحوم کفامی جب آپ کو پتا تھا کہ اس میں سند نہیں پائی جاتی ہے، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ معصوم کی حدیث نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے مستحب کا دعویٰ کیسے کر دیا کہ مستحب ہے؟ تو اگر آپ اشکال کر رہے ہیں حدیث کی سند کے اوپر، یعنی کہ آپ اشکال کر رہے ہیں شیخ طوسی کے اوپر، یعنی آپ اشکال کر رہے ہیں تمام علماء تشیع کے اوپر، یعنی آپ اشکال کر رہے ہیں مرحوم کفامی کے اوپر کہ مرحوم کفامی آپ نے مستحب کیسے کہہ دیا؟ مستحب تو ہمیشہ آیت اور روایت سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے آپ کے کہنے کے بقول دعا افتتاح جو ہے معصوم کا قول نہیں ہے، یعنی حدیث نہیں ہے. جب حدیث نہیں ہے تو مستحب کیسے ہوئی؟ تو یہ 3 دلیلیں ہیں جو محکم دلیلیں ہیں، جن کو دیکھ کر کے انسان، ہر عاقل انسان کہے گا کہ واقعا اگر یہ حدیث کی سند میں ذوق پایا جاتا، یہ مولا کا کلام نہیں ہوتا، تو کبھی بھی شیعوں کی 6 معتبر ترین کتابوں میں یہ دعا پائی نہیں جاتی. اور علماء اپنی بیش قیمت کتابوں میں اس کو نہیں لکھتے، اپنی معتبر ترین کتابوں میں اس کو نہیں لکھتے. اور کوئی فقیہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی تلاوت کرنا مستحب ہے، یعنی کہ اس میں واقعا یہ ساری شرائطیں اس دعا میں پائی جاتی ہیں. جبھی علماء نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ علماء نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، بلکہ 6 کتابوں کے علاوہ اس کے اوپر متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں. اور جو ہے علماء درس اخلاق دیتے ہیں، رمضان المبارک میں اس کے اوپر جو ہے درس دیے جاتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر شیخ شہاب الدین محمد بن موسیٰ عراقی متوفا 1313، یہ جو ہے حکیم سبزواری کے شاگرد تھے. انہوں نے جو شرح لکھی ہے وہ انجمن تبلیغات اسلامی تہران نے نشر کی ہے. 1324 میں جو ہے اس کو ایرانی مہینے کے اعتبار سے اس کو نشر کیا گیا ہے. دوسری شرح جو ہے شرح دعائے افتتاح، یہ احمد زمردیان نے شیرازی نے لکھی ہے. یہ بھی 12 منتشر ہو چکی ہے، 1-2 بار نہیں بلکہ 12 منتشر ہو چکی ہے. اور دعائے افتتاح دعائے ابو حمزہ سمالی کی شرح جو ہے بردرگاہ دوست کے نام سے کتاب نشر ہوئی ہے. جو محمد تقی مصباح یزدی نے جو درس اخلاق دیے، ان کے اخلاق کے درسوں کو سمیٹ کر کے جب جو ہے قید تحریر میں لایا گیا ہے، تو اس کو بردرگاہ دوست کے نام سے اس کتاب کو نشر کیا گیا ہے. تأملات فی دعائے الافتتاح، یہ محمد تقی مدرسی کی کتاب ہے، انہوں نے شرح لکھی ہے اس کے اوپر. ترجمہ و شرح دعائے افتتاح محمد رضا مہدوی کنی کی کتاب ہے، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے. دعائے افتتاح شرح و ترجمہ، یہ جو ہے حمید رضا مستفید کے قلم سے جو ہے نکل کر کے سامنے آئی ہے. پھر درسہائی از دعائے افتتاح، اس کے مصنف عبد الحسین طالعی ہیں،
اس کے علاوہ آقا محسن قراتی نے بھی جو ہے اس کی شرح کی، اس دعائے افتتاح کی شرح میں ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس کثرت کے ساتھ علماء اعلام کا اپنی کتاب میں دعائے افتتاح کو نقل کرنا، پھر اس کے بعد سے آج تک کے زمانے میں جو ہے اس دعا کی شرحیں لکھی جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعائے افتتاح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا سے صادر ہوئی ہے، اور اللہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس دعا کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے اور شیاطین کے شر سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔